حزب اختلاف کا جو اتحاد بنا ہے پی ڈی ایم کے نام کا، اس کا پہلا جلسہ ملتوی ہو گیا ہے۔ بالکل شفاعت اور ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں 11 اکتوبر کو ہونے والا جلسہ اب ہوگا ضرور لیکن 18 اکتوبر کو ہوگا۔ پی ڈی ایم جلسے کی میزبانی جے یو ایف اے کے میزبان کریں گے اور جلسے سے فضل الرحمان، مریم نواز، بلاول بھٹو خطاب کریں گے اور کوئٹہ میں جے یو آئی کا 25 اکتوبر کو ہونے والا جلسہ بھی شفاعت ملتوی ہو گیا۔ اس سے پہلے حزب اختلاف کی 11 جماعتوں پر مشتمل اپوزیشن جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم کا سربراہ چن لیا ہے۔ یہ فیصلہ پی ڈی ایم رہنماؤں کے ورچوئل اجلاس میں ہوا، جس میں نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے شرکت کی اور دیگر عہدیداروں کا فیصلہ آج اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ اچھا، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا کرام نواز شریف نے تجویز کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈبل فاسٹ میں اس کی مخالفت کی تھی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ مولانا کی سربراہی کی مدت بھی طے کی جائے اور اتحاد کی سربراہی باری باری تمام جماعتوں کو دینی چاہیے۔ پی ڈی ایم کے سربراہوں نے میثاق پاکستان معاہدہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جس کی تجویز مولانا فضل الرحمان نے پیش کی۔ ایسے میں لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جے یو آئی کا بھی کوئٹہ میں جلسہ تھا، دونوں جلسوں کو ملا کر اب ایک جلسہ ہوگا۔ مولانا صاحب کو صدارت اس لیے دی کیونکہ وہ سب سے زیادہ تجربہ کار ہیں۔ پی ڈی ایم کی صدارت 3 ماہ میں تبدیل ہوگی۔ ایک ہفتہ آگے کیا کیونکہ ایک جے یو آئی کا جلسہ بھی تھا 28 کو، تو اب ہم نے فیصلہ کیا کہ دونوں کو مرج کر دیں گے، ایک ہی جلسہ ہوگا۔ تو ادھر مریم نواز بھی جائیں گی، مولانا صاحب سب تقاریر کریں گے، آپ مولانا صاحب میرا سب سے تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ دو بڑی پارٹیاں نہ ہوں، ان کا رول تو ہے ہی ہے، مولانا صاحب کو یہ رول دیا جائے۔ اب ایک پہ ریلائی نہیں کر سکتے، تمام جماعتیں ہوگی تو یہ کام چلتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ایم ایل این کا کوئی آدمی نہیں آئے گا۔ پی ایم ایل این سب سے بڑی جماعت ہے، ان کے لوگ سب سے زیادہ آنے چاہیے۔ کچھ کی رائے تھی کہ روٹیشن نہ ہو، کچھ کی رائے تھی کہ ہو۔ تو ابھی روٹیٹ ہوگا یہ سربراہ یا یہ نہیں ہوگا؟ فائنل کیا طے ہوا؟ یہ کلیئرٹی محض روٹیٹ ہو گئے۔ تو یہ ٹائم لائن طے کی ہے کہ اتنے ماہ کے لیے، اتنے عرصے کے لیے یہ جے یو آئی کے پاس ہوگی، پھر اگلی جماعت کون سی ہوگی؟ میں کل اس میٹنگ پہ جلدی چلا گیا تھا، میرا خیال ہے 3 مہینے کا فیصلہ ہوا ہے، میرا خیال ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ استعفے دینا اپوزیشن کا آئینی حق ہے، اپوزیشن والے استعفے دیتے ہیں تو الیکشن کرا دیے جائیں گے۔ نون لیگ اور نواز شریف کے مفاد میں فرق نظر آ رہا ہے۔ استعفے دینا میاں صاحب ان کی بیٹی کے مفاد میں ہے، سسٹم میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ استعفے نہیں دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت ہے، وہ استعفے نہیں دے گی۔ اسد عمر صاحب نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ اپوزیشن کا ایک آئینی حق ہے، اگر وہ استعفے دینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور استعفے دیں۔ تو آئین کے اندر طریقہ کار واضح ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک نیا الیکشن کرایا جاتا ہے، وہ الیکشن کرا دی جائیں گے۔ میاں صاحب جو ہیں وہ خود، ان کی بیٹی جو ہے اس وقت سسٹم سے باہر ہیں، ان کا تو یہ انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ استعفے دیے جائیں۔ ظاہر ہے جو سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی تعداد کے اندر جو ممبران ہیں، ان کے یہ انٹرسٹ کے اندر نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل سسٹم سے باہر ہو جائیں۔ سیاسی طور پہ میرے خیال میں وہ اتنا غلط قدم نہیں اٹھائیں گے۔ پیپلز پارٹی تو بالکل بھی نہیں، سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے، وہ اپنی حکومت کیوں چھوڑیں گے؟ جو قانون ہے اس کے مطابق عمل کریں، جس بات کی ان کو اجازت ہے، اور ظاہر ہے ان کو جلوس جلسہ کرنے کی اجازت ہے، ضرور کریں۔ اس بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ چوہان صاحب وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن اتحاد کا سربراہ چن لیا گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ اپوزیشن کے موقف میں وہ ایگریشن لا سکتا ہے جس کی اپوزیشن توقع کر رہی ہے؟ دیکھ لیں، یہ دن بھی آنے تھے کہ وہ پارٹیاں جو دعویٰ کرتی تھی جناب 2 دن کے کال پہ موچی دروازے پہ، لیاقت باغ پہ جلسے کیا کرتی تھی، نشتر پارک پہ، آج ان پارٹیوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ مولوی فضل الرحمان کو جناب اپنی تحریک کا سربراہ بنانا پڑ رہا ہے۔ ادھر سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پبلک کے اندر ان کی رتی برابر کی کوئی فوٹنگ نہیں ہے، نہ اس نون لیگ کی، نہ میم لیگ کی، نہ شین لیگ کی، نہ زرداری لیگ کی، کسی کی بھی۔ اور مولوی فضل الرحمان صاحب کو بنا دیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مولانا فضل الرحمان صاحب کھاتے ہیں حلوہ، میٹھا، میٹھے اور حلوے کا تعلق ڈائریکٹ دماغ سے ہوتا ہے۔ میں پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، دماغ شارپ ہوتا ہے جو زیادہ حلوہ کھاتا ہے، ان کا دماغ ہے بڑا شارپ۔ ان کے ساتھ جو پچھلے سال نومبر کے اندر ہوا تھا نا، اسی نون لیگ، میم لیگ، شین لیگ اور زرداری لیگ نے کیا تھا، انہوں نے گن گن کے بدلے لینے اور ایسا دھوبی پٹکا دینا نا مولوی فضل الرحمان نے، اس دفعہ آپ دیکھیے گا۔ ابھی وہ چلے گئے نا ٹین ایجر کی طرح جناب وادی نیلم، پتہ نہیں کون سی این کے پہن کے وہ 10 سال کے بچے پہن کے جو عید والے دن پہنتے ہیں،
وہ والی اینک پہن کے موج میلے کر رہے ہیں, سیلفیاں بنا رہے ہیں. وہ یہی میسیج دے رہے ہیں ان کو کہ بھائی جی خود ہی کھیڈو, خود ہی تحریک چلاؤ, میں صرف صدر ہوں اور جناب سپرویژن کروں گا. تو اس دفعہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں, یہ میری بات یاد رکھیے گا, کہ نون لیگ, میم لیگ, شین لیگ اور زرداری لیگ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی نہ کوئی بڑا ہاتھ کریں. صحیح. اچھا فیاض صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ گزشتہ برس میں مولانا صاحب نے اسی ماہ بہت بڑا دھرنا دیا تھا. اس وقت ان کا یہ مطالبہ تھا کہ حکومت جو ہے مستعفی ہو جائے. اس بار بھی ان کا یہی مطالبہ ہے, لیکن سمہاؤ اس بار ان کے ساتھ جو اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں وہ سب موجود ہیں. کوئی حکومت کو کوئی تھریٹ فیل ہوتا ہے اس حوالے سے؟ سر میں نے آپ کو بتایا نا, مولانا فضل الرحمان صاحب بھول سکتے ہیں؟ وہ تو بیچارہ پچھلے 1 سال سے کہتا رہا میرے دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. وہ کہتے ہیں کہ جو درد دیا اپنوں نے دیا, غیروں سے شکایت کون کرے. مولوی فضل الرحمان صاحب نے پچھلے سال دسمبر سے لے کے اب تک جو نا یہ غزلیں پڑھی ہیں, تو اب جناب وہ گن گن کے بدلے لیں گے. کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب خود بھی جو ہے نا جناب سر کے ہر بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک خود کرپشن اور بددیانتی اور ٹکے ماری کے اندر انوالو ہیں. نیب والوں نے ان کے پیج پرزے سیدھے کر دینے ہیں, اور ان کو بھی بلا لیا, پوچھ لیا کہ جناب چنا کتھا گزاری رات وے کے مزداق, ان سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ کدھر سے کیا کیا اور کیوں اور کیسے کیسے. ووٹ بینک صرف 3 شہروں میں ہے, 3 شہروں میں مولوی فضل الرحمان صاحب کا, 3 شہروں میں, اور جائیدادیں پاکستان کے ہر ضلع میں ہے. فیاض صاحب اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جیسے آپ نے دیکھی کہ پچھلے سال والا جو معاملہ ہے وہ نہ ہو جائے. یہ اس بار آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ دونوں پارٹیاں مولانا صاحب کو لیڈ دے کے اور ایسا سیناریو کریٹ کریں جیسا پچھلی بار ہو رہا تھا کہ مولانا صاحب لیڈ پہ تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ پوری اپوزیشن ایک ساتھ ایک کنٹینر پہ کھڑی ہو کے شو آف پاور کرے گی؟ آپ کو ایسا تو نہیں لگ رہا کہ وہ پچھلے سال والا واقعہ ریپیٹ ہو جائے اور مولانا صاحب کو تنہا چھوڑ دیا جائے؟ دیکھو بات یہ ہے, سرداری لیگ کی اور اس وقت نون لیگ کی بنیادی طور پہ سچویشن وہی ہے کہ تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم, ہم دونوں کی ایک کہانی ہے. ان کی کہانی کرپشن کی ہے اور غم احتساب کا ہے, اور اینڈ پہ لگ گیا ہے سارا احتساب. تبھی تو جناب یہ اچھل کے اور پھدک کے اور پھڑک کے جمہوریت کے نعرے مارنے لگے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے. یہ بھی سن لیں, بلاول زرداری باہر چلے گئے ہیں, آصف زرداری صاحب چپ, سومون بکمون اومیون چپ, کوئی نہیں بول رہے. اور خود بھی جب APC 20 تاریخ کو وہی بٹھی سی ایک 4 منٹ کی تقریر کی, وہ بیچارہ سلطان مفرور الدین کو آگے کر دیا. انہیں پتہ تھا کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس کے مزداق, اس نے اپنے آپ کو آگ لگانی ہے, اپنی پارٹی کو بھی آگ لگانی ہے. اس نے ایسا ہی کیا. یہ خاموش. مولانا فضل الرحمان صاحب پکنک منانے گئے ہوئے ہیں, ہم تم ہو گئے بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا کہ مزداق جناب جھوم رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, موج کر رہے ہیں. ان کو آگ لگی ہوئی ہے. کرائے کے ترجمان سارا دن آ کے کہتے ہیں کہ شکر ہے ہمارے پہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی, اب یہ نیا الزام غداری کا لے آئے ہیں. مجھے اس کے اوپر بڑا زبردست جو ہے نا وہ ایک لطیفہ یاد آتا ہے. ایک صاحب مر گئے جناب چھت سے گر کے, تو ان کے ہمسائے میں جو ہمسائی تھی وہ اس صاحب کی جو بیوہ تھی اسے تعزیت کرنے کے لیے گھر آئی. تو پوچھا کہ بہن کس طرح ڈیتھ ہوئی بھائی کی؟ اس نے کہا کہ وہ چھت پہ کھڑے تھے, پاؤں پھسلا, نیچے گرے تو مر گئے. تو وہ آگے سے کہتی بہن شکر کرو ٹانگ نہیں ٹوٹی. میں حیران ہوتا ہوں ان کی ترجمانوں کے اوپر جو کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم پہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی. وہ عدالتوں نے تاحیات اور واحیات نااہل کر دیا کرپشن کے اوپر. عدالتوں نے JITs بنا کے ان کے کٹا چھٹا کھول کے رکھ دیا. عدالتوں نے اور نیب نے ان کا منظور پاپڑ والا, چھابڑی والا, ریڑی والا, کباڑیے والا, فلودے والا, مشتاق چینی, مسرور احمد, نثار گل, شرافت مسیح, اس کی ایک ایک اینچی بیچی نکال کے رکھ دی. یہ کہتے ہیں شکر ہے ہم پہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی. تو ان کا یہی حساب ہے. بہت شکریہ جی. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب. آج جتنی فلمیں گانے سنے تھے نا میرے خیال سے سب کے حوالے دے دیے فیاض الحسن چوہان صاحب نے.